محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خلاق عالم نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر وہ کہنے لگے کیا یہ ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے، ہم اس کی پیروی کریں، پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا شوخی باز ہے۔ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کون بڑا جھوٹا شوخی باز ہے۔ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر جہاں گزرے ہوئے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آج کی آیہ مبارکہ کا آغاز خلاق عالم نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے انداز میں ارشاد فرمایا کہ قوم ثمود جو تھی، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور بدبخت بن گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آ کر توحید کی دعوت دی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے اگر ہم اس بات کو مان لیں پھر تو ہم راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور ارد گرد کے قبائل ہمیں دیوانہ اور احمق کہیں گے۔ ایک تو یہ ہماری طرح بشر ہے، یعنی قوم ثمود کہنے لگی ایک تو یہ ہماری طرح بشر ہے، یہ لفظ، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب کائنات میں تشریف لائے، آپ کا ظہور ہوا، اور اس وقت جب آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اظہار نبوت فرمایا تو اس وقت جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی لفظ کہے تھے، کہنے لگے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی تھی تو وہ ہم میں سے کسی کو دیتا، ہم مکے کے رئیس ہیں، سردار ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو نبوت دی گئی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قوم ثمود نے بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، پھر ہماری قوم کا ایک فرد ہے اور اس کے ساتھ کوئی جتھا بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو نبی مان لینا پرلے درجے کی گمراہی اور نادانی ہوگی۔ قوم ثمود کہنے لگی کہ یہ تو نادانی ہے اور گمراہی ہے۔ الغرض ان گستاخوں نے آپ پر ایمان لانے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ بد زبانی کی بھی حد کر دی اور کہنے لگے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کذاب کسے کہتے ہیں؟ کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے نرا جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا۔ وہ شخص جو ایسے کمال کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ پایا جاتا ہو اسے کذاب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور وہ قوم ثمود کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شوخی باز ہے، اور یہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شوخی باز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا اے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے صالح، آپ ان کے انجام کا انتظار کرو، آپ ان کے انجام کا انتظار کرو، وَاصْطَبِرْ، اور صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی کی تقسیم کر دی گئی ہے اور ان کے درمیان یہ سب اپنی اپنی
باری کا انتظار کریں، اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ اے محبوب تھوڑا سا وقت گزر لینے دیجئے، ہم نے ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی کا انتخاب کیا ہے جو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گی، اور وہ دن بڑا قریب آ چکا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ان کلمات طیبات میں جہاں گزرے ہوئے حالات بیان کیے ہیں، وہاں ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق تقریباً ہر بندے کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرنا یہ قطعاً کسی بھی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گوارا نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور جو تمام نبیوں کا سردار بن کر کائنات میں آیا ہو، پھر اس کی توہین کی جائے تو رب یہ کب گوارا کرتا ہے؟ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، مٹا دیا جاتا ہے ان قوموں کو جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ایسی قوموں کو اس ہستی سے، اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تیرا چرچا یا رسول اللہ۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا